کو بھی میرا خلیفہ کہنا ہے، پہلی شرط فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے اطاعت کر رہے ہیں، فرشتے نوکری کر رہے ہیں، فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ میرے مالک اگر تو نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا، اسے تخت کیوں نہیں دیا، اسے تاج کیوں نہیں دیا؟ اتنی بڑی حجت کہ اللہ کا خلیفہ۔ آپ ذرا اس ٹائٹل کو سمجھے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے، بندوں کا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلیفہ، یعنی کہ اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے۔ میرے مالک اگر پہلا تیرا نمائندہ زمین پہ اترنے والا تھا، اسے تخت دیتا، اسے تاج دیتا، اس کے سر پہ نورانی تاج ہوتا، فرشتوں کا لشکر اس کے پیچھے چلتا، جنات اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے، یہ زمین پہ تخت اور تاج لے کے آتا، اس کی حکمرانی ہوتی، جو اس کے نام مانتا یہ سر کٹوا دیتا، پتہ چلتا اللہ کا خلیفہ ہے۔ خدا نے کہا نہیں، میں پھر آدم کو تخت بھی نہیں دینا چاہتا، تاج بھی نہیں دینا چاہتا۔ میرے مالک تخت اور تاج کیوں نہیں دے رہا؟ فرمایا اگر تخت اور تاج لے کے پھر خلافت دیتا، قیامت تک رسول بن جاتا، جو تخت پہ بیٹھتا وہ میرا خلیفہ ہوگا، جو تاج پہنتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا۔ میں نے دنیا میں بتایا ہے تخت پہ بیٹھنے والا خلیفہ نہیں ہوتا، جسے اللہ بناؤ وہ خلیفہ ہوگا۔ ضروری نہیں کہ حاکم ہو تو اللہ کا خلیفہ، حکومت ہو نہ ہو، اگر تخت پہ بیٹھنے والا اللہ کا خلیفہ ہونا شرط ہے، پھر تخت پہ تو فرعون تھا، موسیٰ سفر میں تھا۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں بادشاہی خلیفہ ہوتا ہے، پھر یوسف قید خانے میں بھی نبی ہے، اور فرعون تخت پہ بھی لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے، وہ لانتی ہے، حجت مٹی میں بھی بیٹھے، حجت زمین پر بھی، یہ اللہ کی حجت۔ میرے مالک تو نے تخت و تاج نہیں دیا، فرمایا نہیں یہ اللہ کے خلیفہ کا اصول ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا اور موضوع کے ساتھ متصل ہونے لگا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ موضوع کہاں سے جا کے دروازہ کھلا۔ میرے مالک تو نے حضرت آدم کو جو اپنا خلیفہ بنایا، اسے تخت اور تاج نہیں دیا، تو میرے مالک کیا یہ جسموں پہ حکمرانی کرے؟ جو جسموں پہ راج کرے وہ حاکم ہوتا، جو دلوں پہ راج کرے وہ حجت ہوتا۔ میرے مالک کو اگلی نشانی بتا، فرمایا اگلی نشانی یہ ہے کہ جو میرا خلیفہ وہ کسی سے پوچھنے نہیں جاتا، بندوں کے بنائے ہوئے اس سے پوچھنے، وہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا۔ اب مجھے خبر ہے کہ کون سا نازک ترین دور، مجلس کہاں کہاں سنی جاتی، کون کون گھر بیٹھ کے لفظوں کو ناپنے کا اور توڑ دیتا، شارٹ کلپس بنائے، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرے، لہذا بڑے محتاط انداز سے گفتگو کرنے لگا۔ بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے، بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے، لیکن امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا چنے ہوئے لوگوں کو، کہ بندوں کا قانون ہے، جسے حاکم بناتے ہیں کل کچھ نہیں گالیاں نکالتے، لیکن جسے اللہ بنا کے بندے نہ بھی مانے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ لوگ اس کی بیعت کریں گے تو یہ اللہ کا خلیفہ نہیں، اللہ نے چن لیا۔ اب بندوں نے اپنی بہتری کے لیے اس کی بیعت کر لی۔ اتحاد بین المسلمین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک مولوی نے محرم سے پہلے
مولانا نے اٹھ کے کہا اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا جب اس دور کے تمام مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے انکار کیا. جب سب نے بیعت کر لی حسین نے زندگی قربان کرو سنی عالم دین مولانا کوثر نیازی مولانا کوثر نیازی رضا شریف اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس نے کیا کہا تم نے؟ اس نے جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ اس نے سوال بدل جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ سوال یہ اس کا سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے کی تھی حسین نے کی تھی. سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی ہم نہیں دیکھتے. ہمارا شیعت کا قانون ہے ہم نہیں دیکھتے اجماع کدھر ہم نہیں دیکھتے لوگوں کا رش کدھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کی حجت کی. ہر دور کے حاکم نے ہر دور کی حجت کو حکومت کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی لیکن رسول حجت بتا رسالت سے امام مکہ میں آئے فرمایا قول لا الہ الا اللہ. مکہ کے بڑے بڑے سردار رات کی تنہائی میں حضرت ابو طالب نے کہہ رہے کہ ہم تیرے بھتیجے محمد سے کچھ بات کریں. سرکار حضرت عمران نے کہا بیٹھو. رسالت امام کو بلایا. کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے جس کے بلانے پہ نبی آیا کرتے سوچوں سے کم وقت میں موضوع سے متصل ہو. حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھو میں بلاؤں. رسالت امام آئے. حضرت ابو طالب قریب مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب اب تمہارے سامنے بات نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے اندر کمرے سے باہر. حضرت ابو طالب کمرے سے باہر کے دروازہ بند ہوا. عبداللہ کلام سید الانبیاء ان کافروں کے درمیان گیا. سرداروں نے کہا کہ دیکھ ہم تیرے خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں انہیں سردار بھی سمجھتے ہیں. یہ جو تم نے نعرہ بلند کیا ہے کہ اللہ ایک ہے ہمیں تیرا اللہ ایک ماننے میں کوئی انکار نہیں. مان لیں جہاں ہم اتنے بتوں کو مان لیں وہی بہت لیکن ایک شرط اپنا ایک منوانا ہمارے برے نہ کریں. حضور ذرا دیکھیے گا پہلے دن سے کفر کا مزاج دیکھیے ذرا کفر کا مزاج دیکھیے. انہوں نے کہا جی اپنا منوا پنجابی میں بات کروں گا ساڈیا نو کچھ نہ یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ڈھالوں تو پھر یہ کہے گا کہ تولہ کر یہ جو لا کہہ رہا ہے تو لا یہ ہٹا نہیں والا بات نہیں ہٹا. تیرے خدا کو مان کچھ نہیں ہوگا. یہ تیرے خدا مان ہے یہ جو ہم نے بنائے ہیں آخر سے ہمارے باپ دادا پہنچتے رہے ہیں. اچھا کافروں کا یہ بھی مزاج ہے کہ یہ کہہ کے بھی حق سے انکار کر دیتے اب باپ دادے کو چھوڑ دے. دو چار بندے جو پہنچ گئے میں انہیں چھوڑ کر میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو کے دائرے میں ہو جائے. آج بھی کسی بندے سے کہہ دینا حق یہ ہے ٹھیک ہے لیکن باپ دادے کو چھوڑ دے. ہمارا باپ دادا غلط تھا تو باپ دادا تو ٹچ فون یوز نہیں کرتا تھا. آپ کی ہاتھ اب وہ آج کہتے ہیں جو تھوڑا سا پہلے یہ بات ہے یہ علی ولی بھی اس دور میں. اچھا کیا آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کا دروازہ بند ہے؟ کیا تحقیق نہیں ہو رہی جہاں ہر چھوٹے میں تحقیق ہو رہی ہے؟ اس دور کے تقاضے اور تھے وہ دور اور تھا.
وہاں ہمارے علماء اکرام سنی کو شیعہ کرتے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ گھر میں آگ لگ جائے؟ وہ تو بیرونی سرحدوں پہ کھڑے، اور دور یہ تھا ہی نہیں کہ ان موضوعات پہ بحث ہو۔ آج کہتے ہیں نہیں، آج ان کو پتا چل گیا، اتنا عرصہ پہلے یہ سارے کہاں تھے؟ تو آپ کو کب کہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کو 2020 کا مسئلہ ہے، یہ غدیر کا مسئلہ ہے۔ کوشش کرو کہ بڑی محبت سے پیغام پہنچ جائے، انتہائی بڑا شوگر کوٹڈ گولیاں جو بڑی آسانی سے نکلی جا سکے، جس میں کوئی بھی دل میں خرابی نہ ہو، بیٹے میں بد رسمی نہ ہو، آسانی سے۔ انہوں نے کہا کہ تم بات یاد ہے، ہمارے خداؤں کو برا مت اپنا رسول نے کہا ایسا حق منوانے کے لیے انکار پہلے کرنا، پہلے جھوٹوں سے نفرت کرنی کرو، پھر سچوں سے پیار کرنا۔ اب میں پورا منظر آپ کے سامنے پڑھوں۔ اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک، اچھا ابو عبداللہ کا بیٹا وہ بابا کا بھتیجا، یہ بتا یہ جو تو اپنا دین منوا رہا ہے، اس میں تیرا مطمع نظر کیا ہے؟ کہیں تو عرب میں حکومت ہونی چاہتے ہیں، اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت ہے، ہم یہ عام افراد میں بیٹھے ہیں، ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی کئی قوانین، ہم اکٹھے ہو کر تجھے لکھ کے دیں، ہم تجھے حکومت بھی دیں گے، جسے موضوع کی ابتدا یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، اور اگر حکومت سے بھی راضی ہو، عرب کے بڑے گھر سے رشتہ، یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی، وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی، اس لیے تو اللہ کو یاد ہے قاضی آدمی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے، الیکشن کے دن میں آئے نا اور امیدوار گلیوں میں ووٹ مانگنے کے لیے نکلے ہوتے، ہر دروازے میں ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہو، ایک دروازہ دستک دینے سے پہلے بھی وہ اوپر دیں گے، امیدوار پیپلز پارٹی کا ہے، جھنڈا مسلم لیگ کا لگتا ہے، دروازے میں دستک دے گا وہ دروازہ چھوڑ دینا، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے جب جھنڈا ہی لگا دیا اب انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا، اب ان کو ہم لالچ بھی دینا، انہوں نے نہیں بھی، ہم کہہ بھی نا کہ ہم سڑک بنا دیں گے، سولر لگا دیں گے، آپ کا بچہ سرکاری ملازم کروا دیں گے، انہوں نے نہیں ماننا، اب یہ جھنڈا لگا چکے ہیں، اب یہ اعلان کر چکے ہیں، اس لیے ہم بھی چھت پہ غازی کا علم لگا دیتے ہیں کہ مڑ کر چپ کر کے گھر بدل جائے کہ یہ سقیفے والا گھر نہیں، یہ غدیر والا گھر۔ دشمن رکے نہیں دروازے، اب تو تھوڑے سلسلے تبدیل ہو گئے، ایک دور میں تھوڑے عرصہ پہلے بڑا سلسلہ چلتا تھا، ہر دروازے میں دستک ہونے، چند مولانا ہونے، حضور شام کو ذرا مسجد میں آئیے گا، تھوڑی اللہ کی باتیں، دین کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، مدنی کی باتیں، بادشاہ حسین کی قسم ہے میں نے وہ ٹولہ بھی علم والے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، امام نے فرمایا بیعت ایسے نہیں، بیعت ایسے،
لوگوں نے مامون کا چہرہ دیکھا، انہوں نے کہا ہم نے تو بیعت ایسی نہیں کی۔ امام نے فرمایا تم نے آج تک حجت کے ہاتھ میں بیعت نہیں۔ اور آپ یقین کیجیے گا کہ دین بڑی آسانی کا نام نہیں ہے، ہلکی ہلکی پیچیدگیاں حجت میں رکھی ہوتی ہے تاکہ لوگ پہچانیں۔ جب امام نے بیعت کروانی شروع کی تو ایسے ہاتھ تھا تو آپ آئے ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کریں۔ تھوڑی دیر بعد ایک آرام شخص آیا، اس نے چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کی۔ امام نے کہا پہلی بیعت اب یہ دین میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں نا کہ آپ ہلکی سی بھی تھوڑی سی بھی آپ اس کو تبدیلی کرتے ہیں تو آپ دین سے نہیں توڑیں۔ آپ نماز فجر کی باجت کرتے دو پڑھے، آپ عشاء میں تیسری تو نہیں پڑھ سکتے۔ امام نے فرمایا کہ بیعت یہاں سے نہیں، اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں کس بات کا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ ہے کہ بیعت اس کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے نہیں تو خرید و فروخت، بیچنا، کچھ دینا کچھ نہیں۔ مخلوق حجت کی ہاتھ میں بیعت نہیں کرتی۔ 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیوں پہ رکھی جاتی ہے، 5 چیزیں بیچی جاتی ہیں، 5 خریدی جاتی ہیں۔ نفس، جان، عزت، مال، اولاد حجت کے حوالے۔ رزق، عزت، بخشش، مغفرت، اولاد کی سربلندی حجت سے خریدی۔ 5 چیزیں دے دی، 5۔ اور نفس ہمیشہ معصوم کو بیچا جاتا ہے۔ نفس اس کو بیچا جاتا ہے جس کے پاس خود اللہ کا نفس موضوع تو کہ بیعت نہیں ہے، بیعت موضوع ہوتا تو کوئی تفصیل بتاتا کہ بیعت کہتے ہیں کب شروع ہوئی تھی، کیسے ہونی چاہیے، اور آج کے دور میں اب ٹاپک آپ کیا ہے سرکار ایمان سرکار نے بیعت کروانے کے روپے بیعت ہو چکی۔ جب بیعت ہو چکی تو اب امام نے صرف بیعت تو نہیں کروانی تھی، اب امام ولی عہد تھے۔ اب امام نے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، جو سرکاری حکم نامہ پاس، وہ امام کا پہلا حکم نامہ سنا۔ امام نے فرمایا میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو تجارت کرتے ہیں روم کے سینے سے کرتے ہیں۔ روم اس دور کا امیر ترین ہے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کہوں کہ روم کے سکے کی اس دور میں بالکل یہ حالت تھی جو آج امریکہ میں چل رہا ہے۔ ہر ملک میں اسے دیا جا سکتا ہے۔ امام نے روم کا سکہ بند کیوں کروایا؟ اس لیے کہ روم کے بادشاہ کیسر، کیسر کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، جو بھی روم کا بادشاہ ہوتا تھا اسے کیسر۔ یہ روم کے بادشاہوں نے کیونکہ یہ مذہب عیسائیت میں تھے، انہوں نے مذہب عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مختلف شکلیں اس سکے میں بنائی۔ اس سکے کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی اور عیسائی مذہب میں اس کی تعظیم بھی ہوتی تھی۔ امام نے فرمایا پہلے تو یہ سکہ بدلو، یہ سکہ اسلامی ممالک میں نہیں چلنا چاہیے۔ مولا اسلامی ملک فرمائے یہ اپنا سکہ بنا۔ مولا ہم تھوڑے ہیں، فرمائے بے شک تھوڑے، اپنا سکہ بنا۔ اب یہ حکم امام تھا، ولی عہد بنایا تھا تو اب امام کا حکم ہی تو ماننا۔ تو مولا پھر ہوگا فرمایا ٹکسال کو وہ سکہ ڈالا۔ اب سکہ ڈال کے امام کے سامنے آ گیا، کش پہ رکھ کے پیش کیا۔ امام نے سر جھکا کے کہا کہ اگر آپ نے اس لیے تبدیل کروایا ہے کہ اس پہ عیسائی مذہب کی تبدیل کی تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس سکے پہ کھانے کا پر تصویر یا پھر نہیں ملنے چاہیے، مولا لائے گا ادھر لکھا۔ اس پہ کیا لکھے؟ امام نے فرمایا سکہ میں نے اپنی مرضی سے لکھا کیونکہ میں اللہ کا نمائندہ حکم الہی کے تحت سکہ تبدیل، لکھا بھی حکم الہی کے تحت۔ کتابیں چاہو گے تو ممبر بھر دوں گا کتابوں کے ساتھ۔ اسے کہا مولا پھر اس میں کیا لکھا تھا؟ امام نے کہا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ امام نے سکہ ہاتھ میں رکھا، اپنی مشتری سے مہر لکھائی، سکے میں لکھا تھا علی ولی اللہ۔
سکہ علی ولی اللہ، سکہ چلے گا علی ولی اللہ۔ اہل زبان جہاں جہاں بیٹھے مجھے اگلے جملے سے اندازہ ہو جائے گا یہ وہ سکہ ہے جس کی آگے کسی کا بھی سکہ نہیں چلتا، وہ سکہ ہے جس کی آگے کوئی بھی سکہ نہیں چلتا۔ امام فرمائے کہ سکہ تقسیم، اب سکہ اسلامی ممالک میں جانا شروع ہو گیا۔ یہ تھا مسلک امام کہ جو علی لفظ برداشت نہیں کرتے، علی ولی اللہ کا سکہ مجبوراً تجارتی سے۔ اب بہتر پھر اہل زبان کے لیے جملہ کہنے لگا، پھر اہل زبان کے لیے، کیونکہ یہ اردو لطافتوں کو بڑا سمجھ کر بڑی جلدی سمجھ جائیں گے۔ پھر کیا مسئلت امامت تھی کہ جب دشمن کے ہاتھ میں وہ سکہ آیا تو دل میں بغض علی، جیب میں ملایا، دل میں علی کی دشمنی، جیب میں علی کا مال، یہ ابھی تک روش چل رہی ہے۔ تو امام قلیم پہ بیٹھنے سے پہلے بھی اسے چھوٹتے، اٹھنے سے پہلے بھی چھوٹتے۔ صحابہ نے کہا حضرت رسول آپ قلیم کو چھوٹتے؟ فرمائیے قلیم نہیں ہے، یہاں ملائکہ اپنے پر مس کر رہے ہیں، یہاں معصومین تشریف ہے۔ اتنی عزت کرتے تھے مولا اپنے جد حسین کے ذاکر کہ امام اپنے گھر میں مجلس کرواتے ہیں، مرثیہ خان اور دور کا معروف تھا، اشعار لکھتا تھا، دیگر لکھتا تھا، امام سے حکم دے کے بلواتے تھے۔ ایک دن امام رضا علیہ السلام نے بس یہ آخری جملہ اور اسی پیٹ امام رضا نے حکم دیا دیگر کو بلوایا، دیبل آیا، امام نے مجلس کا اہتمام، دیبل آیا، امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیبل نے دور سے ہاتھ ڈالنے مولا تشریف رکھے، امام صرف وہاں کھڑے نہیں ہوئے، کتاب کہتی امام دیبل کی طرف تیز قدموں سے چلے، تیز قدموں سے چل کے امام نے دیبل کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جو جملہ پڑھا ہے نا امام نے یہ ساری رات رونے کے لیے ہے، امام نے دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کر میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام، اے میری جدہ کے مددگار تجھ پہ میرا سلام۔ دیبل امام نے دیبل کا ہاتھ پکڑا، سینہ امام کے گریبان کے بٹن کھولے ہوئے، آواز کھولے پڑ گئی۔ امام نے کہا دیبل آج میرا جی چاہتا ہے میں برجت حسین کو روؤں۔ دیبل تو نے کوئی نیا مسیح لکھا ہے؟ جی جی مالک میں نے لکھا ہے۔ دیبل سنا، مالک حسین کی عزت کی قسم ہے، کتاب میں لکھی ہے کہ دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا۔ امام نے کہا نا ممبر پہ بیٹھ، مالک آپ کہاں بیٹھیں گے؟ پھر میں تیرے سامنے زمین میں بیٹھ، دیبل طرف کی کرنا میری جرت ہے، نبی کا بیٹا زمین میں بیٹھے میں ممبر میں بیٹھوں، فرمایا تو ذاکر بن کے ممبر میں بیٹھ، میں عزادار بن کے، مجھے تھوڑی دیر عزادار بننے تھے۔ دیبل کہتا میرا بدن کام گیا، حکم امام ہو گیا تھا، ہمیں کھڑا ہو نہیں سکتا تھا، حجت کا حکم تھا۔ دیبل ممبر میں بیٹھا، دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا، یہ عرب زبان کا مشہور و معروف مرثیہ ہے۔ آپ ہی کے علاقے کے ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی دیبل کے مرثیے کو اردو میں کہا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بھی۔ یہ تخیل دیبل خزائی کا، دیبل نے ممبر میں بیٹھ کے جملہ پہلا پڑھا، دیبل کا اے زہرا تیرا مقدر، تیرے چمن کی کلیاں صحرا میں بکھر گئی۔ دیبل نے دوسرا شیر پڑھا، دیبل نے کہا اے سیدہ تیرے بڑے بیٹے حسن پہ میرا سلام، جس کے جنازے کو تیروں کی سلامی دی گئی۔ اے سیدہ تیرے دوسرے بیٹے حسین پہ میرا سلام، جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا۔ زہرا تیرے بیٹے سجاد کو میرا سلام، جس کو زنجیریں پہنا کے شام کی گلیوں سے گزارا گیا۔
بی بی تیرے بیٹے باکر پہ میرا سلام جسے کم سنی میں قید کیا گیا، بی بی تیرے بیٹے جعفر صادق پہ میرا سلام جسے غربت کی زہر دے کے شہید کیا گیا، بی بی تیرے بیٹے موسیٰ کاظم پہ میرا سلام جسے 14 سال قید خانے میں رکھا گیا۔ یہ کہنے کے بعد ٹیبل منبر سے اترنے